اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، پرائم نیوز میں آج ہم بات کرتے ہیں پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر، اور یہ جو کچھ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سب تمام خبروں کا خلاصہ ہے جو آج ہمارے اردو پیپرز میں ہیڈ لائنز لگی ہے۔ یہ ان کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ خیر، بنگلہ دیش کے حالات کا 2-3 دن سے علم آپ تمام کو ہے۔ شیخ حسینہ جو وہاں کی وزیر اعظم تھی، جس نے تقریباً 20 سال تک حکومت کی ہے، اس کے حکومت کرنے کا انداز بھی لوگوں نے دیکھا۔ شیخ حسینہ کے تعلق سے اخبارات بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے تبصرے، اپنے کمنٹس سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ شیخ حسینہ ایک آمر، ایک ہٹلر اور ایک نازی حکمران کے طور پر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے اپنے مخالفین کو، حزب مخالف کو، اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کو زبردست انداز میں ہٹلر کی طرح اور نازی حکومت کی طرح دبایا، کچلا، پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا۔ یہ ایک آمرانہ اور ہٹلرانہ کردار ادا کیا تھا شیخ حسینہ نے، جس کا انجام آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور شیخ حسینہ کے انجام پر، کہ شیخ حسینہ کا انجام یہ ہوا کہ آج شیخ حسینہ امریکہ سے، لندن سے اور یورپین کنٹریز سے اب بھیک مانگ رہی ہے ویزے کی، کہ مجھے پناہ دی جائے، مجھے آنے دیا جائے، جبکہ امریکہ نے شیخ حسینہ کا ویزا منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ لندن والے معاملے پر بھی تلوار لٹک رہی ہے، اور ابھی فی الحال شیخ حسینہ جو ہے ہمارے پیارے پیارے ملک بھارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے تک شیخ حسینہ بھارت میں رہے گی۔ اب کہاں جائے گی یہ تو وقت بتائے گا، لیکن شیخ حسینہ ابھی یوں سمجھیے کہ زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، پناہ مانگ رہی ہے، حفاظت کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اور ادھر شیخ حسینہ کے خلاف بنگلہ دیش میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جتنا مشتعل ہجوم ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گیا، توڑ پھوڑ اور کیسے اٹھا اٹھا کر سامان لے جا رہا ہے، وہ ساری سوشل میڈیا پر ویڈیو آ رہی ہے۔ اور شیخ حسینہ کے فرار ہونے کی، بنگلہ دیش چھوڑنے کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی لوٹ مار توڑ پھوڑ شروع ہے، اور مشتعل افراد کھلی دہشت کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 8 افراد کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس، طلبہ جنہوں نے یہ احتجاج، یہ آندولن شروع کیا تھا، ان کی تصویریں بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے طلبہ تحریک نے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر عبوری حکومت کا مسودہ پیش کر دیا جائے گا۔ یہ موجودہ صورتحال ہے، لیکن اسی دوران یہ خبریں آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش پر بھارت میں بھی چنتا ظاہر کی جا رہی ہے، اور بنگلہ دیش پر کل جماعتی میٹنگ کا، تمام پارٹیوں کی ایک میٹنگ بھارت میں بلائی گئی، اور سبھی پارٹیاں ایک آواز میں بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر چنتا جتا رہی ہے، اور چاہ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں حالات درست ہو جائے۔ حالات کا تجزیہ کرنے والے، خبروں کے تجزیہ کرنے والوں نے یہ شعر بنگلہ دیش پر لکھا ہے، جو فیض احمد فیض کا بھارت میں پڑھا جا رہا تھا اس وقت، NRC کے وقت میں مودی حکومت کے خلاف پڑھا جا رہا تھا کہ جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ تو ابھی بھی لوگ بنگلہ دیش کے حالات پر سوشل میڈیا پر اسی شعر کو لے کر بحث کر رہے ہیں۔ اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں، اس بیچ یہ آ رہی ہے کہ منوج جارنگے پاٹل جو مراٹھا لیڈر ہے مہاراشٹر کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت یعنی بھارت کی حکومت نے بنگلہ دیش کے حالات کو دیکھ کر سبق سیکھنا چاہیے۔ اب کیا سبق سیکھنا چاہیے یہ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر یہی انداز جو بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اختیار کیا تھا، ایک آمرانہ اور ہٹلرانہ انداز، تو بنگلہ دیش کی حسینہ کا انجام کیا ہوا کہ پہلے سنتے تھے ہم لوگ گانا کہ حسینہ مان جائے گی، لیکن اب سن رہے ہیں کہ حسینہ بھاگ جائے گی۔
تو بنگلہ دیش سے حسینہ بھاگ گئی، اب بھارت میں ہیں، بھارت سے کہاں بھاگے گی وہ نہیں معلوم، لیکن یہ اشعار لوگ گنگنا رہے ہیں، اور جارنگ پاٹل کا یہ بیان وائرل ہو رہا ہے کہ بھارت کی حکومت نے بنگلہ دیش کے حالات کو لے کر سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ بیان صرف منوج جارنگ پاٹل کا نہیں بلکہ یہ بیان کشمیر کے بڑے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بھی آیا ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات سے ہمیں بھی یعنی ہندوستان کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ خیر بنگلہ دیش میں جو بھی حالات ہے، جماعت اسلامی ہند نے بنگلہ دیش میں امن کی بحالی اور تشدد کے خاتمے کی اپیل کی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے جو امیر ہے سید سعادت اللہ حسینی، انہوں نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں بدامنی کی یہ صورتحال شیخ حسینہ کی شدت پسند آمرانہ طرز حکومت کا نتیجہ ہے، یعنی بنگلہ دیش میں جس طریقے سے شیخ حسینہ نے شدت کی، تشدد کیا اور اپنے اپوزیشن لیڈران کو ختم کرنے، دبانے اور کچلنے کے طریقے اختیار کیے تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں مشتعل ہجوم نے سابق کرکٹ کپتان کا گھر بھی آگ کے حوالے کر دیا ہے۔ جے شنکر جو ہمارے وزیر خارجہ ہے، ان کا بیان آیا ہے کہ جب تک بنگلہ دیش میں حالات معمول پر نہیں آتے ہندوستان میں گہری تشویش رہے گی۔ راہل گاندھی نے بھی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بنگلہ دیش کے حالات پر بات چیت کی، ملاقات کی، صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی بیچ یہ خبر آ رہی ہے کہ شیخ حسینہ یہ کہتی ہے میں واپس آؤں گی انشاءاللہ، بچوں کی لاشیں گرانے والوں کو سزا ملے گی، یعنی اس ہٹلر کا گھمنڈ ابھی تک نہیں گیا ہے، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ خیر بنگلہ دیش کے حالات جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ہمیں بھی فکر ستا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات جلد سے جلد پرامن ہونے چاہیے، کیونکہ پڑوس کے اثرات گندے وائرس پڑوسیوں تک پہنچتے ہیں، تو ہمارے ملک میں بھی تشویش کا اظہار ہے، اور ہمارا ملک بھی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جلد از جلد بنگلہ دیش میں حالات پرامن ہوں۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔